ملک کا سرد ہوتا ہوا موسم سیاسی درجہ حرارت کو بھی کول ڈاؤن ذرا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزاحمت نہیں مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, مل بیٹھ کر راستہ نکالنے کی کوششیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں کم از کم. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش اور اپوزیشن کی جانب سے اس کو قبول کرنے کے بعد سینئر صحافی انصار عباسی صاحب انہوں نے خبر دی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف میں اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا ہے. حکومت نے پی ٹی آئی کو پیغام دیا ہے کہ وہ ادارہ جاتی اور آئینی اصلاحات, قومی سیاسی معاملات, پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے, قانون کی حکمرانی اور وسیع تر جمہوری اصلاحات پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاسی قیدیوں اور دیگر قومی سطح کے معاملات پر بات چیت پر بھی غور کیا جا سکتا ہے, لیکن مذاکرات میں 2024 الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر لازمی طور پر 2018 اور اس سے پہلے ہونے والے دیگر عام انتخابات پر بھی سوالات اٹھیں گے, جو عملی طور پر ممکن ہے اور نہ سیاسی طور پر قابل عمل ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق حکومتی پیغام ملنے کے بعد تحریک انصاف نے یہی موقف اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان تک بھی پہنچا دیا. اور کل میرے پروگرام میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ مذاکرات کے آغاز کے لیے تاریخ اور جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے. اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کر کیا رہے ہیں ایسے وقت میں جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے تاریخ اور جگہ کا تعین ہو رہا ہے, ایسے موقع پر آپ اس کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے گئے. There is a group in PTI جو مذاکرات چاہتے ہیں and there is another group جو مذاکرات نہیں چاہتے. آج ویسے ایک اور بھی بڑا دن ہے, محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی آج برسی کا دن ہے. ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج ان کی تقریب جب ہو رہی تھی برسی کی, وہاں پر خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور انہوں نے بھی مل بیٹھنے کا پیغام ہی دیا ہے. سنیے ذرا. پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا. اس کے لیے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے, اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے. جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے, جناب صدر آصف علی زرداری صاحب. حکومت, ان کے اتحادی اور اپوزیشن اتحاد دونوں ہی لچک دکھا رہے ہیں ناظرین, لیکن اس مذاکرات کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے یعنی تحریک انصاف, ان کا اقرار ہے یا انکار ہے, یہ بھی کنفیوژن ہی ہے. اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر جیسے جو رہنما ہیں وہ مذاکرات کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ شیخ وقاص اکرم اور ریما خان صاحبہ کی بات سنتے ہیں یا ان کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی اور عمران خان کو ان مذاکرات سے الگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا اس اپروچ کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں گے؟ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی کے بہاف پر کوئی فیصلہ لے سکیں گے؟ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ محمود اچکزئی مذاکرات کریں گے اور سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سال 2025 4 دنوں کا مہمان ہے, لیکن یہ سال جاتے جاتے دنیا کو بہت کچھ دے گیا ہے اور بہت کچھ لے بھی گیا ہے. اپنی بات کریں تو پاکستان کے لیے 2025 کسی شاندار سال سے کم نہیں رہا. سفارتی میدان سے لے کر میدان جنگ تک پاکستان نے ہر طرف الحمدللہ شاندار کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے منفی سوچ اور ارادے رکھنے اور پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلط فہمی پالنے والوں کے لیے یہ سال شدید ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے. بھارت کے لیے تو 2025 شرمناک ناکامیوں اور بدترین سفارتی ہزیمت کا سال رہا ہے. اس بات کا اقرار خود بھارتی میڈیا اور بھارتی وزارت خارجہ کی رپورٹس کر رہی ہیں. معروف بھارتی اخبار ہے دی ہندو, اس کی ایڈیٹر ہیں سینئر صحافی سہاسنی حیدر نے اپنے کالم میں بی جے پی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہوئے 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کے وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دے دیا ہے. کالم کے مطابق بی جے پی حکومت کی علامتی سفارتکاری, ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی معاشی, عسکری اور سفارتی طاقت کا نعم البدل ثابت نہیں ہو سکی ہیں. بھارت نے نہ صرف خود سے بلکہ شراکت داروں سے ایسے وعدے کیے جن پر عمل درآمد کے لیے کوئی اثر و رسوخ اور طاقت موجود ہی نہیں تھی. امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اخبار نے لکھا کہ سال 2025 بھارت کے لیے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا ہے, جہاں 25% ٹیرف, روسی تیل پر اضافی پابندیاں اور H1B ویزا پر پابندیوں نے یہ واضح کر دیا کہ واشنگٹن کے ساتھ دلی کی پارٹنرشپ مشروط اور مفاداتی نوعیت کی ہے.
کالم میں کہا گیا ہے کہ 2017 کے مقابلے میں 2025 کی امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار انتہائی حد تک سمیٹ دیا گیا ہے۔ سہاسنی حیدر مزید لکھتی ہے کہ چین اور روس کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے باوجود لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی ٹھوس سیکیورٹی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سرمایہ کاری کی رکاوٹیں برقرار رہیں۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور بھارت محض علامتی موجودگی تک محدود رہا۔ اخبار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت نہ ملنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی باہمی معاہدے کا اعلان بھارت کے لیے ایک اور اضافی دھچکا تھا۔ اخبار نے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دونوں ممالک اب تک کی سب سے کشیدہ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور بھارت کا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اصلاح اور حقیقت پسندانہ پالیسی سازی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دی ہندو اخبار نے مودی سرکار کو خبردار کیا ہے کہ بھارت وشوا گرو کے بیانیے سے نکل کر وشوا وکٹم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق دی ہندو اخبار نے بھارت کی کمزور اور دکھاوے کی سفارتکاری کو عیاں کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے موقف کی تائید دنیا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر بین الاقوامی معتبر ترین جریدے تک پاکستان کی سفارتی کامیابی اور عالمی افق پر طاقتور فیصلہ سازی کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ 3 دن پہلے برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متاثر کن شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 روز پہلے امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا ہے۔ میگزین کے مطابق سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کی بحالی کا اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ امریکی میگزین نے مزید لکھا کہ افواج پاکستان نے بھارتی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا ہے، جس کے اثرات بھارت کے تعلقات پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا کا مشہور امریکی جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ 2 روز پہلے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دیا ہے۔ فارن پالیسی نے لکھا ہے کہ پاکستان نے وہ کچھ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔